کی ملک ہے، سارے بندگان خدا اللہ کی ملک ہے۔ تو بتایا گیا انسان میں ایک مخصوص طبقہ ایمان والوں کا ہے، اسلام کا تعلق ایمان والوں سے۔ تو ایمان والوں کے لیے ایک کانسیپٹ بتایا گیا، یہ تمہاری جان، تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، بلکہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک تمہاری یہ جان، تمہارا مال، اس کے بدلے اللہ نے تمہاری جان اور تمہارے مال کے بدلے اللہ نے جنت کے بدلے تم کو خرید لیا۔ تمہاری جان اور تمہارے مال کو، بے شک اللہ تمہاری جان اور تمہارے مال کو جنت کے بدلے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ کیا کرا، خرید لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری جان و مال کو خرید لیا ہے، جان بھی اسی کا ہے، مال بھی اسی کی ہے۔ ایک فکر دی جا رہی ہے ایمان والوں کو کہ یہ جان، جو مال، جو نعمت عظیمہ تمہارے پاس ہے، اس کو بہت تول مول کے برتو، تول مول کے اس کو صرف کرو، تول مول کے اس کو استعمال کرو، یوں ہی رائے گا نہ کرو۔ کیونکہ اب جو زندگی تمہارے پاس ہے، بندگی تمہارے پاس ہے، جو سانسیں تمہارے پاس ہے، یہ اللہ کی امانتیں ہیں تمہارے پاس، اس پہ مواخذہ کیا جائے گا، ایسے چھوڑ دیا نہیں گیا۔ تمہاری پوری زندگی اللہ کی بندگی ہونا، تو اب بندگی کیسا بنائیں گے؟ کیونکہ زندگی اللہ کی امانت، جو نعمتیں دے رہا ہے وہ بھی اللہ کی ہمارے پاس کیا ہے، بولیے امانت، اور یہ امانت ہے تو امانت میں خیانت نہیں ہونا ہے، تو کیسا راستہ اختیار کرنا؟ ایک فکر دی گئی کہ یہ زندگی انسان کو جو بنایا گیا ہے، کہیں کے لیے بنایا گیا، عبادت کے لیے، بندگی ہونا ہے، اور پھر بتایا گیا کہ یہ تمہاری جان، مال، بندگی کرنے کے لیے کیا ہے، سب چیزیں ہیں تمہارے پاس۔ مال نہیں رہیں گا، جان نہیں رہیں گی تو بندگی کا اطلاق ہوتا ہے نہیں ہوتا، تو بندگی کرنے کے لیے یہ سب چیزیں ہونا، تو یہ جو نعمتیں دی گئی ہے عظیمہ، ان نعمتوں کا صرفہ، استعمال اصل بندگی ہے۔ جیسا رب چاہتا ہے، جیسا رسول اللہ نے نظام بنا کے تمہارے سپرد کیا ہے، اس نظام کے تحت چلیں گے تو تمہارا کیا ہے، پوری زندگی تمہاری بندگی کے دائرے میں آئے گی۔ تو علم کے عنوان کے تحت اتنی فکر تو کھل گئی